اور تھوڑا مزاحیہ طور میں اور اسپیشلی ہے نا، جس کو ہم پریکٹیکلی میں خود ایک بلائنڈ پرسن ہونے کے ناطے فیس کر رہا ہوں معاشرے میں، ان کے حوالے سے آپ ان کو آگاہ کریں گے. تو جیسے کہ ایک بلائنڈ پرسن، جیسے کہ یہاں پر باتیں ہوئی کہ ہم بلائنڈ پرسن کے لیے ہم یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو چاہے مگر ہوتا نہیں ہے. جیسے کہ میں ایک بلائنڈ پرسن ہوں، دیکھیے یہ بلائنڈنس جو ہے، یہ بلائنڈ پرسن ہو، یہ ورڈ کے لیے ہمارا کوئی وراثت میں نہیں ہے، نہ کسی کی یہ الگ درجوں کی سزا ہے. یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے. میں بھی جو ہے نا، میں خود اپنا ایک مثال دے رہا ہوں. میں پہلے بالکل ایکسائٹڈ، میں 2018 میں گلوکوما کی وجہ سے بلائنڈنس کا شکار ہوا. میں اللہ کے فضل کرم سے میں نے پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کی ہے. میں ایک پاک آرمی میں ایک اسپیشل فورس میں ایک کمانڈو ہوا کرتا تھا. میں نے اس ملک کے لیے بہت خدمت کی ہے. مگر یہ بیماریاں، یہ جو معذوری، یہ جو ہے کسی بھی کو بھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہو سکتا ہے. تو یہ کسی کی وراثت میں نہیں ہوتا. ابھی معاشرے میں جیسے کہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، میں پریکٹیکل طور پر فیس کر رہا ہوں. ابھی ماشاء اللہ سے میں KDF کی تعاون سے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں سیٹڈ تھا بالکل 2018 میں گلوکوما کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد میں جو ہے نا خود کم سے کم 1.5 سال تک جو ہے نا میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، نہ کسی شادی میں، نہ کسی فوتی میں، نہ کسی فنکشن میں جانا مجھے شرم آتا تھا. کہ اب میں شرم آتا ہے میں کس طرح جاؤں. ابھی میرا بلائنڈ ہوا ہے، میں جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اور اسپیشلی حسن بلتی صاحب اور محمد خلیل صاحب اور لیلا نصیب صاحبہ، میں ان سے جو ہے نا میرا کہیں نہ کہیں طریقے سے ان سے میرا رابطہ ہوا. انہوں نے میرا ہاتھ تھاما. جب میں ان سے انہوں نے مجھے ورزش دی، دیکھیں جی آپ پہلے نارمل تھے، جی بالکل نارمل، ابھی آپ بلائنڈنس کا شکار ہوئے، آپ بلائنڈ ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے جی پھر سے جینے کا ڈھنگ سکھایا. ابھی ماشاء اللہ سے دیکھیں جی، میں جو ہے نا ایڈمنسٹریشن میں ایز اے ٹیلیفون آپریٹر میں وہاں پر جاب بھی کرتا ہوں. اور اسپیشلی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بلائنڈ پرسن، اسپیشلی بلائنڈ پرسن کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ ایڈمنسٹریشن جا کے DC صاحب سے آپ جا کے خود پوچھیں، سب سے پہلے فرسٹ ٹائم ڈیوٹی پہ میں پہنچتا ہوں، میرا ایک بھی اگر حاضری نہیں ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم یہاں پر جو ہے اسٹیج سے جاتے ہیں، مختلف آفیشلس آتے ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے آپ مختلف ڈیز پہ جو ہے ان سے وعدے اور یہ ہم آپ کے لیے کریں گے وہ کریں گے، ہم آپ کے کچھ، مگر صرف اسٹیج اور میک کے حد تک ہوتا ہے. مگر یہ بھی نہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہے. جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے، جیسے کہ باقر حاجی صاحب ہے اور ولایت بلتی صاحب. جب بھی ہمیں کوئی مشکلات آتے ہیں، کوئی بھی چیز کا ضرورت پڑتے ہے، تو یس ولایت بلتی صاحب اور باقر حاجی صاحب جو ہے ہمارے ہر جو ہے مشکل کو ہمارے ساتھ بالکل ہیلپ کرتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہونا ہی نہیں دیتا ہے. اب معاشرے میں جیسے کہ اس کے بعد مجھے کچھ جو ہے نا ہم نے کچھ تنظیم ہمارے بلائنڈ پرسن کا ایک تنظیم ہوتا تھا. تو ایک دن میں اب یہاں پر کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، بھارت میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس گیا. ہم نے اپنا وہ ٹیم لے کے عالم دین کے پاس گیا. ہم نے کہا بھائی، تو پہلے تو وہ پریشان ہوئے، کوئی 4 5 6 جو سٹک لے کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے چشمے ڈال کے میرے پاس پہنچائے. تو انہوں نے باہر عزت سے بٹھایا. انہوں نے بٹھانے کے بعد پوچھنا شروع کیا، بھائی آپ لوگ کیوں آئے؟ تو ہم نے کہا محترم ہمارے ایک تنظیم ہے، تو ہم اس کے لیے یہ کچھ ہمارے مسائل ہیں، تاکہ آپ کے باتوں کو آپ جب ممبر سے بولتے ہیں تو آپ کے باتوں کو جب سب سنتے ہیں، تو ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں، آپ ان کو اجاگر کرنے میں جو ہے نا ہمارا ساتھ دیں. تو اس عالم دین نے کہا، یار آپ کو تو کیا نہیں گری بٹ بت ہو کیا تنظیم شروع تنی کو روٹی فرسی کھورن کو دینا ٹیکسی فون آ رہے بس پارٹی کو شہر کو جگہ بسوں کی بھی چی تنظیم سے تو کہنا جو تو جانما چی تسبیح کو ان اللہ بندو دو ذرے جو حوصلہ یعنی کہ حوصلہ شکنے بھی غادی عالم دین کو نہیں سوچ بتا جوتے ہیں غدا یہاں سے ماشین اچھی بھی جوتے یہ دو بار دوسرے کچھ ایشوز چاہے وقت دامن کی مجاہد میں جو مت پنا چھنج شاٹ بزرت ابھی کچھ ریسنٹلی جو کچھ ایشوز ہمارے ساتھ بینکوں میں ہو رہا ہے، جو بلائنڈ پرسن جو ٹوٹل بلائنڈ ہیں ان کے ساتھ ابھی حال ہی کچھ یعنی کہ مہینہ پہلے میں ان کا تو نام ہی لے کر میں بولوں گا، میں HBL میں گیا اور سنری بینک میں گیا، یہ جو JS بینک ہے، الحبیب ہے، ان سب میں ایک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گیا. تو وہاں پر تو مجھے جو ہے نا پاکستانی نہیں سمجھا. انہیں بھائی ہم آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے. بھائی کیوں نہیں کھولتے؟ نہیں ہم آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ
آپ بلائنڈ ہیں تو یہ کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، ہمارے آگے سے ہمیں یہ آرڈر ہے کہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کھولیں، تو پھر کرنا کیا پڑے گا؟ کوئی نہ کوئی حل تو ہوں گے نا. تو کہتے بھائی آپ مجسٹریٹ سے کسی جو ہے نا تحصیلدار سے آپ ہمیں ضمانت لائے، یار میں کوئی جرم کر کے آیا ہوں، میں یہ سٹک پکڑنے کے مقصد تو نہیں کہ میں یہ ڈنڈا مارنے کے لیے یہاں بینک لوٹنے کے لیے میں یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں کھول رہا ہوں. ہمیں بھی جو ہے نا اکاؤنٹ کھولنا ہے. تو اس طرح کے مختلف ایشوز کھڑا کر کے ہمیں بہت پرابلم کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان بینکوں میں. تو میرا راجہ صاحب سے پچھلے ریکویسٹ ہے آپ ان سے کہے جی ہمارے لیے تو ہر جگہ پہ آسانی ہونا چاہیے، ہمیں آسانی پیدا کرنا چاہیے. ہم کسی بینک میں جائے، ہاسپٹل میں جائے، کہیں بھی جائے، وہاں پر ہمارے ساتھ پورا قانون جو ہے نا لا کے ہمارے اوپر ہی لاگو کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تحصیلدار سے ضمانت لکھ کے فلان جو ہے نا وہ لا کے جب ہم لے کے آپ آئیں گے تو ہم آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے. تو اب سہولیات دینے کے بجائے وہاں پر اب میں تحصیلدار کے پاس جاؤں، اب تحصیلدار سے ضمانت لاؤں، یار میں کوئی جرم کرنے کی یا بینک لوٹنے کے لیے، تو وہاں پر ایک بلائنڈ اکاؤنٹ نہیں کھولتے ہیں. وہ بھی